سبھی سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم اور یا علی مدد۔ میں کسی نجی مصروفیات کی بنا پہ 2 3 دن ساتھ نہیں دے پایا، تو آج میں اس نظام توحید کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے قبل کیا باتیں ہوئیں، لیکن میں پھر بھی اپنے تئیں تمہید باندھنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بھی آ، عقیدہ ہو، آپ فرقہ کہہ لیں، آپ نظریہ کہہ لیں، آپ سوچ کہہ لیں، آئیڈیالوجی کہہ لیں، نقطہ نظر کہہ لیں، ہمارا دار و مدار کہہ لیں، ہمارا انحصار کہہ لیں، آپ کوئی بھی نام دے دیں، اس کے تحت آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی توحید خالص ہو۔ دیکھیں، آپ سبھی جانتے ہیں عقائد بعد میں تولے جائیں گے، آپ کے اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی باتیں بہت بعد میں ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ دیکھا جائے گا، اور عقیدے میں سب سے پہلے توحید دیکھی جائے گی۔ آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل تشیع ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، دیوبند ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کا جو واسطہ یا ڈائریکٹلی لنک ہے وہ توحید سے، جو خدا سے متصل ہے، جو خدا سے جڑا ہوا ہے، جو خدا کا عارف ہے، وہی خدا کے قریب ہے۔ فقر کا رنگ اختیار کیا جاتا ہے، صوفیزم بنایا جاتا ہے، مختلف طرح کے رنگ اڑے جاتے ہیں، ہر رنگ اپنے آپ کو بیسیکلی بنیادی طور پر خدا کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ دنیا میں کم و بیش تقریباً 4600 مذاہب نے جنم لیا اور وہ ختم ہوتے رہے۔ آپ انہیں دین کہہ لیں، ریلیجن کہہ لیں، عقائد کہہ لیں، نظریات کہہ لیں، کم و بیش 3 سے 4 ہزار سالوں میں بھی 2500 کے قریب مختلف ریلیجنز آئے۔ کچھ ابھی بھی اس وقت بھی 30 سے 35 جو ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ آپ اس میں پہلے نمبر پہ کرسچینٹی ہے، پھر مسلمز ہیں، اور پھر اس کے بعد سو اینڈ سو جیوز، سکھزم کہہ لیں، ہندو کہہ لیں۔ سب کا جو مین مقصد ہے وہ خدا تک، یعنی نظام توحید کو سمجھنا ہے۔ وہ خیر توحید کے تو قائل نہیں، لیکن خدا کو ہر کوئی مانتا ہے، چاہے وہ کسی انداز سے کیوں نہ مانے۔ آپ ایتھسٹ میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو مختلف قسم کے نظریات ملیں گے۔ کچھ نیچرلزم کے قائل ہیں، تو وہ ایک کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو نیچر ہے اسے ہی قدرت، اسے ہی اپنا خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ بیوٹی کے قائل ہیں، کچھ جو ہے وہ مادیت کے قائل ہیں، لیکن ان مادیت میں بھی انہیں اس کے پہلے مادہ ہونے کا، یا جو پہلا مادہ ہے وہ کہاں سے آیا، اس پہ آج بھی کھوج جاری ہے۔ سوالات آج بھی اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ تو اس کے تحت آج ہمارا جو یہ اس سیشن کا مقصد ہے، یا یہ گل بھائی کی جو کاوش ہے، اور مشرف مہدی صاحب کا جو ساتھ ہے، اور سید علی نقوی صاحب جو ہمارے ہمراہ ہیں، بیسیکلی ہم کوشش یہی کریں گے کہ ساری ہی تناظر میں سبھی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم بالا طاق ہو کر ہر نفرت سے، ہر بات سے صرف یہ دیکھنے کی کوشش کریں، اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اصل نظام توحید ہے کیا۔ خدا کے بارے میں جو تصور ہے وہ کہاں سے پنپا اور کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ افلاطون اور ارسطو کے دور سے شروع ہوئیں وہ باتیں کہ ریئلزم کیا ہے اور آئیڈیلزم کیا ہے، یعنی خدا جو ہے وہ جسم و جسمانیت والا ہے، یا خدا مبرہ جسم ہے، یعنی
وہ الظاہر ہے یا الباطن ہے، کیونکہ وہ دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جہاں اس کے نام کے ساتھ ظاہر ہے، وہاں اس کے نام کے ساتھ باطن بھی ہے۔ جہاں وہ اول ہے، وہاں وہ آخر بھی ہے۔ تو یہ ساری صفات اور پھر ان صفات کو ملا کر لوگ اس کا ایک مجموعے کا نام کہہ دیتے ہیں کہ خدا نہ صفت ہے اور نہ صفات سے علیحدہ ہے، صفات اس کی من اللہ ہیں۔ تو اس پر ہم ایک کافی حد تک بحث کریں گے، شاید میں بھی بہت کچھ سیکھوں آپ کے ساتھ، اور اس کے اسم کو اس کی ذات سے دیکھیں گے اور مسمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف سے پہچانی جاتی ہے۔ پھر بڑے عجیب مرحلے پیدا ہو جائیں گے جہاں صفات کو اگر آپ ذات سے علیحدہ کرتے ہیں اور صفات میں علم آ جاتا ہے تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہ کتنی دیر لا علم رہا۔ تو اس طرح کے کٹھن مراحل سے گزر کر توحید کو سمجھنا اور اسے اس رازوں کو آشکار کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم اپنی جانب سے۔ لیکن یقین کیجئے یہ کوشش، یہ مقصد ایک خالص نظام توحید دینے کی طرف آپ کو مدعو کرتی ہے، اور آپ کی متوجہ ہم اس لیے اپنی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کو اپنی تہ دل سے، توجہ سے اور بصیرت سے اور بصارت سے، میں تو ہر لحاظ سے کہوں گا، اسے سنیے۔ اور یہاں تعصب کا عنصر نہیں ہوگا ہمارے اندر، ہم تعصب سے بہت دور ہو کر فقط نظام توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، بات سنیے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ بھی الف لام لام ہی کا مجموعہ بن جائے گا۔ ہم تو لفظ اللہ کے لیے آپ کو الف چاہیے، لام چاہیے، یہ چاہیے، ہم تو اس سے بھی بالا تر ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا کلمہ لا سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے لا سمجھنا ہوگا، پھر آپ اللہ کی بات کیجئے اور اللہ کی بات کیجئے، اور محمد رسول اللہ کے تو سبھی قائل ہیں، اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بھی سبھی قائل ہیں، لیکن قائل ہونا اور یقین کا انداز یہی تو ہم نے دیکھنا ہے، ورنہ بھگوان والا بھی تو اللہ تک ہی پہنچ رہا ہے۔ رام کہنے والا، بھگوان کہنے والا، ایشور کہنے والا، گاڈ کہنے والا، نیچر کہنے والا، سبھی راستے جاتے وہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے صراط مستقیم کون سا ہے۔ توحید اتنی بڑی چیز کا نام ہے کہ نبی اتنے زیادہ آتے رہے، 1,24,000 آئے فقط اس کی توحید کو سمجھانے، ورنہ نبوت ہی منوانی تھی تو ایک نبی کافی تھا۔ نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے اتنا لوگوں کا یا اتنے انبیاؤں کا آنا، اتنی کتابوں کا آنا، اتنے 313 رسل کا آنا، 5 مرسلین رسل کا آنا، یا اول العزم رسول کا آنا، اور آخر خاتم النبیین کا آنا، پھر 12 اماموں کا آنا، 14 معصوم کا، اور باقی سارے مراحل آپ جانتے ہیں جنہیں آپ صحابہ اور تبع تابعین اور بہت کچھ، بہت سے راوی اور مختلف قسم کے فرقہ، مقصد فقط اور فقط آپ کا خدا تک رسائی، کہ جس نے خود کو پہچانا اسی نے خدا کو پہچانا۔ ہم تو آج تک نہ خود ہی پہنچ سکے اور خدا تک تو پہنچنا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے سوال کھڑا رہا۔ تو میں ابھی صرف اس توحید کے تحت یہ دیکھنا چاہوں گا یا یہ کہنا چاہوں گا اپنے انہی دوستوں سے کہ ہم کوشش کریں کہ جو ایک نظام ہے وحدانیت کا، اس کے واحد ہونے کا،
وہ کیسے اسے ڈیفائن کیا جائے؟ خدا جہاں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کائنات میں میری مثل اعلیٰ ہے، وہاں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ جب بھی آپ سے پوچھا جائے خدا کی مثل کیا ہے تو بڑا عجیب سا سوال جواب ملتا ہے، یہ پہاڑ دیکھیں، یہ دریا دیکھیں، یہ سمندر دیکھیں۔ تو کیا آپ خدا کو اس جیسا سمجھتے ہیں؟ پھر آپ کہیں گے نہیں یہ خدا کی تخلیق ہے۔ بھائی خدا اپنی تخلیق کی تو بات کر ہی نہیں رہا، خدا تو کہہ رہا ہے کہ میری مثل اعلیٰ ہے۔ آپ کو وہاں سوچنے پہ ہم مجبور کریں گے۔ دیکھیں تخلیق اور چیز ہوتی ہے، کسی چیز کی مثل یا مثل ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ ان پہلوؤں کو آنکھیں بند کر کے مت دیکھیے گا۔ پھر کہا جاتا ہے خدا کے بارے میں سوال مت کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر میرا خیال ہے کہ یہ کہنا ابس ہوگا کہ تم تفکر کرو، تم تدبر کرو، تم غور کرو، تم فکر کرو۔ کیا علم حاصل کرنے والا اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ مہد سے لے کے لاحد تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر کاہے کا علم؟ جب آپ نے قدغن لگا دی کہ صاحب یہ سوال نہیں کرنا، اور مزے کی بات ہے سب سے بڑا سوال نہیں کرنا، جو کائنات کا سب سے بڑا سوال ہے، پوری زندگی جس بات پہ گزار دینی ہے، جس خدا کے لیے سجدہ سجدہ گزار دینا ہے، اسی کے ہم عارف نہیں ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اس خدا کو سجدہ کیا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ تو جس کے ہم عارف ہی نہیں ہیں، جسے ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کی کاہے کی عبادت؟ عبادت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ پہلے اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ آپ کو پتا تو ہو جسے آپ سجدہ کر رہے ہو، جس کے آگے پیشانی جھکا رہے ہو، وہ ہے کون؟ تو اس کے تحت آپ اگر بنا کسی تعصب کے ہمیں سنیں گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کی جھولی میں کچھ موتی ضرور آئیں گے۔ ہم بے مول سے آدمی ہیں اور آپ کو اپنی جانب سے ہیرے دینے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ۔ میں کچھ اور سوال اس طرح بھی رکھ دوں گا کہ آپ کے سامنے اگلی نشست میں پلوٹو کے کیے ہوئے سوالات لے آؤں گا، اور جتنے ہی ایتھسٹ گزرے ہیں ان کے سوالات کی ایک لسٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ بتایا نہ جائے، اگر سروے کسی چھپے انداز سے کر لیا جائے تو بہت سے آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ آپ کے دین سے عاری ہو چکی ہے۔ بڑے شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ لوگ ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں اور وہ جس کا برملا اظہار بھی نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی سوالات کے جواب دیے ہی نہیں۔ جہاں سوال بچہ کرتا تھا، یا جہاں مجھ جیسا غریب آدمی، گل بھائی جیسا، مشرف بھائی جیسا اور علی نقوی بھائی جیسا، ہم عامیانہ سے لوگ، ہم سادہ سے لوگ جب سادہ سا سوال کرتے تھے تو لوگ بھرم ہو جاتے تھے، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ بدل جاتے تھے، اور گروپ ہے تو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ اگر کہیں آپ کے پاس بلاک کا اختیار ہے تو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں، کہیں آپ لیفٹ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جب تک سوال سنو گے نہیں جواب دو گے کیسے؟ اور حضرت علی کا فرمان ہے آج سوال کرو، کل تم اس سوال کے جواب دینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ سقراط کہتا تھا سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے۔ تو سوال کیجئے اور سوال کرنے دیجئے اور سوال کو سنیے، اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کیجئے کہ سوال جس بھی نوعیت کا ہو اور جس طرح کا بھی ہو اسے آپ ایکسپٹ کریں، قبول کریں، اور پھر اس کا معقول جواب دیں۔ یاد رکھیے سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے، جواب اس کا پہلے موجود ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بیماری دنیا میں بعد میں آتی ہے، اس کی دوا خدا پہلے بنا دیتا ہے۔
دوا اور بیماری کے لحاظ سے آپ کو خدا یاد آتا ہے، سوال کے لحاظ سے آپ کو خدا یاد نہیں آتا کہ خدا اس کے بھی قائل ہے، وہ صاحب علم۔ خیر اس علم پہ بھی بات کریں گے، کیسا علم؟ لوگ علم سے مراد اگر یہی دنیاوی علم لیتے ہیں اور خدا کو بھی اسی کے پیرائے میں لے آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کس علم کی بات کر رہے ہیں۔ خدا ان لفظوں سے خیر بالا تر ہے۔ خدا کا لفظ اللہ کہنا یا خدا کہنا یا ایشور کہنا یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ زبان دانی کی ٹرمنالوجیز میں جائیں اور فلسفے میں زبان دانی کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کہنے کے لیے بھی آپ زبان کے محتاج ہیں، یعنی اللہ کہنے کے لیے بھی آپ کو لفظ درکار ہے، چاہے آپ انگلش میں کہہ لیں، انگلش کے لیے آپ کو ALLAH کا محتاج ہونا پڑے گا، مانے یا نہ مانے۔ تو جہاں ناقص سے لفظ اظہار کے لیے ہوں تو وہ ناقصیت سے بالا ہے، وہ آپ کی سوچوں سے بلند ہے، وہ آپ کے ادراک سے بلند ہے۔ لیکن اپنی سوچ کو کہیں تو پرواز کروائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ سوچوں سے بلند ہے تو آپ اپنی سوچوں کو محدود کر لیں، اپنے سوالات کو تنگ کر لیں اور خود تنگ نظر بن جائیں۔ آپ کو کہیں حلوہ نظر آئے اور آپ جناب جی ویسے تو آپ دوسرے حلوے پہ کود پڑتے ہیں، تو آپ اس دوسرے انداز سے بھی کود پڑیں اور کوئی نہ کوئی توجیہ نکال لیں کہ جناب جی ہے سے مراد یہ والی آیت کا پہلا لفظ ہے اور لام سے مراد چوتھے سپارے کا پہلا لفظ ہے۔ تو خدا کے بندو، اب تو نئی توضیع آ گئی یہاں ہے تک کہ تو آپ کا بڑا مائنڈ چل رہا ہے، تو کیوں نہیں حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے چلتا؟ کیوں نہیں آپ نہیں، اب ان تو حقائق نئی تک توضیع آ پہنچتے گئی ہے کہ جو بہت ضروری حضور ہے، کا جو اس حضرت سے حود علیہ السلام بہت کا آگے ہیں جہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ خدا ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت آگے چلیے۔ خیر میں دوبارہ صرف اتنا سا سوال رکھنا چاہوں گا آج، جواب کے لیے میں انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں زیادہ اپنی خدمت پیش کروں گا، اس میں وہ فلسفی سوال لے آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جتنے بھی فرامین ہیں اہل تشیع میں میرے پاک اماموں کے اور اہل سنت میں سے بھی جن جن کتب میں اس سے ریلیونٹ لکھا ہوگا، تو میں بنا کسی جھجک کے، بنا کسی تعصب کے، بنا کسی سوچ و تردید کے انہیں میں پیش کروں گا اور کوشش اپنی کاوش کروں گا۔ تو آج میں صرف اپنے دوستوں کی رائے لینا چاہوں گا کہ ہم جب توحید کو نظام کہہ رہے ہیں تو پہلے تو ہماری سننے والی جتنی بھی لوگ ہیں، جنتا ہے، عوام ہے، مجھ جیسے کم علم جاہل لوگ ہیں یا ان پڑھ ہیں یا مجھ سے ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کبھی کبھی سن لینا بہتر ہوتا ہے، اپنے علم میں اضافہ نہ بھی ہو رہا ہو تو کچھ نئی بات ضرور مل جاتی ہے۔ کسی مجھ جیسے کم علم کو بھی آپ اگر سنیں گے تو کوئی ایک نقطہ آپ کو نیا ضرور ملے گا، یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا یقین ہے۔ تو خدا جو ہے اس کا جو وحدانیت ہے وہ بیسیکلی صفت ہے، کیونکہ خدا اللہ ایک ذات ہے، ذات واحد ہونا یہ بیسیکلی اس کی ایک صفت ہے، اور صفت کے لیے موصوف کا ہونا لازم ہے۔ تو میں آج صرف گل بھائی سے بھی اور مشرف بھائی سے بھی اور سید علی نقوی بھائی سے بھی چھوٹا سا سوال رکھوں گا کہ آپ خدا کو یعنی اللہ کو عین صفات مانتے ہیں تو کس طرح؟ یعنی اگر آپ اسے صفات سے جدا بھی نہیں مانتے اور صفات کو اس سے الگ بھی نہیں مانتے، ایک معیار روی سا اختیار کر لیتے ہیں، تو بھی کس طرح؟
اور صفات اس ہی کے اندر صفات ایک ہی ہیں، تو صفات تو ہر وقت پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، لوگ جنم لے رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، مسجودیت میں فرق نہیں آ رہا، لیکن موصوف بدل رہا۔ کیا موصوف کے بدلنے سے صفات میں کوئی فرق نہیں آ رہا؟ تو اس پر میں آپ یہ سبھی کی جو ہے وہ میں آپ کو سننا چاہوں گا، اور میرے دوست بھی سنیں گے، پھر اس پر اور مزید میں کچھ کہنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ جی۔